جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ اسلام میں شہید کا کیا کنسپٹ ہے؟ ہمارے ہاں جو بھی سیاسی قائد مارا جائے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے یا فوج کی طرف سے لڑتا ہوا مر جائے بلکہ فوجیوں کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہو جائیں، سب کے سب لوگ ہی کسی نہ کسی کے نزدیک شہید شمار ہوتے ہیں، اور وہی افراد کسی دوسرے طبقے کے ہاں ملک و دشمن، باغی، غدار وغیرہ وغیرہ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شہادت کا کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے۔ اب تو یہ شہید کی ٹرم ایون غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہندو بھی اپنے جو ان کے کاز کے لیے مارے جاتے ہیں اس کے لیے شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ شہید ویسے اسپیسیفکلی ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے، اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ پریکٹیکلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے اس دین کو حق سمجھتا ہے اس لیول پر کہ اس نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دی، تو پریکٹیکلی جان دے کر اس نے گواہی دی کہ یہ دین حق ہے، اس لیے شہید کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آپ پولیٹیکل اختلافات میں بھی دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہیں، اور ان کے بالکل 180 ڈگری ضیاء الحق بھی شہید ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ شہید ہیں، بعض کے نزدیک وہ شہید ہیں۔ جبکہ اسلام میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا رکھتے ہوئے اپنے بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تھی تو وہ منافقت کی شاخ پر مرا۔ تو یہ ہر ایک بندے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ تمہاری یہ خواہش میں پوری نہیں کروں گا، کیونکہ جو جنت میں آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن شہادت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جنت میں بھی پہنچا ہوا شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں ایک موقع دیا جائے، میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جس طرح ریسیو کرتا ہوگا جس پروٹوکول کے ساتھ، تو وہ اس کو اس چیز کا ٹیسٹ فیل ہوگا جنت میں بھی جا کے۔ باقی ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں بھی اپنے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی، مارنے والے بھی جو ہیں وہ ان کے مرتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں، جن کو مار رہے ہوتے ہیں ان کے مخالفین ان کو شہید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس کی بنیاد کے اوپر زیادہ ایک معاملے کو لے کے چلا جاتا ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 قسم کے شہید ہیں میری امت کے۔ نمبر 1 جو طاعون کے مرض میں مر جائے، نمبر 2 پیٹ کے مرض کی وجہ سے کوئی مرے، پیٹ درد یا کسی تکلیف سے، اس میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں چاہے وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہو اور جتنی ہو، ہیضہ ہو۔ تیسرا جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، جس طرح زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں۔ چوتھا جو پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اسمگلنگ کا سامان لے کے جا رہا تھا اور اس کی کشتی الٹ گئی تو اب وہ شہید ہے، نہیں، وہ تو غلط کام کے لیے جا رہا تھا۔ اور 5واں فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، چاہے میدان جنگ میں مارا جائے یا جنگ کے لیے نکلا تھا اور راستے میں اسے طبعی موت آ گئی بیماری کی وجہ سے یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو وہ بھی شہید لکھا جائے گا۔ اب ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی، ریاستی ادارے بھی اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سب کو حق ہے وہ شہید کہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی سے اس کا حق چھین لیں۔ آپ جس کو شہید سمجھ بھی رہے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے وہ شہید ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا نہیں میرے نزدیک بھٹو شہید ہے، بالکل کہنے دیں، اس کا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے ضیاء الحق شہید ہے، اس کو کہنے دیں، اس کا حق ہے۔ یہ آپ کے شہید کہنے سے ضیاء الحق نے جو اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کی معافی تو کوئی نہیں ہونی، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہ شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے، حتیٰ کہ اس نے کئی کافر قتل کر دیے، اور صحابہ بار بار آ کے حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس نے تو اتنے کافر مار دیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اللہ کی نبی کی بات کہیں جھوٹی نہ نکل آئے، لیکن ہوا کیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھوں کیا وجہ ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسے اتنے زخم لگے کہ وہ اپنے زخموں کو برداشت نہ کر سکا، تو اس نے اپنی تلوار زمین پہ کھڑے ہو کر خودکشی کر لی اور وہ حرام موت مر گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگتا ہوا، میں نے کہا یا رسول صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی یہ غیبی خبر مجھے اللہ نے دی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اٹھ کے اعلان کر دو اے بلال کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، کسی کا خاتمہ کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات نے آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں، تو ان میں سے اکثر یہ تیسری کیٹیگری میں ہی فال کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہتے ہیں نہیں بزرگوں نے آپ تک کتابیں پہنچائی ہیں، ٹھیک ہے جی سر، وہ تو گوروں نے بھی پرنٹنگ پریس انہوں نے بنایا ہے، بزرگوں کی تو ہینڈ ریٹن رہ ہی جانی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اصل تو پھر گوروں نے کام کیا کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں قرآن پرنٹ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ تو خدمت اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کافر سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ کے کام ہے۔ اور پھر وہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا جو قرآن کا قاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، اس کے عوض تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ بڑا بہادر تھا، اس نے بڑی بے جگری سے لڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کر لی، اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اسے اوندھا منہ کر کے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اللہ سخی کو بلائے گا، ہاں بھائی تجھے اتنی دولت دی تھی، وہ کہے گا یا اللہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ تیرا حکم ہو کہ اس راہ میں خرچ کیا جائے اور میں نے وہاں خرچ نہ کیا۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں میرے لنگر خانے بھی چلتے تھے، مسجد کے وضو خانوں پہ میرے نام کی تختیاں لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نمازیوں سے پوچھ لے کہ میں نے کتنی دفعہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوائے اور صفیں بچھائیں۔ اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، اور دنیا میں تیری تعریف ہو چکی، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اسے گھسیٹ کے اوندھا منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر تیسرا آئے گا عالم قاری، ٹھیک کہتے ہیں نا جی بڑے بڑے علماء کی خدمت۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھی تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ قرآن سیکھا تھا، سکھاتا رہا پوری زندگی۔ یہ کہتے ہیں نا جی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول، وہ بھی یہی کہے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، بڑا عالم کہیں۔ اور ہوتا ہے آپ دیکھیں ان کے اشتہارات میں اگر ان کے ساتھ پروٹوکول نہ لکھا ہو، یا نام چھوٹا رہ جائے، یا نمایاں جگہ سے تھوڑا دائیں یا بائیں ہو جائے، یہ جناب اتنے غصے میں آتے ہیں اشتہار پھاڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیا چھپوائیں، دعوت نامہ نیا چھپوائیں ورنہ میں نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں، تو اجر لے چکا ہے، تو نے اسی کے لیے کیا تھا نا، اجر تجھے مل گیا۔ اسے بھی اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی پہلے نمبر پہ شہید کا ذکر ہے، لہٰذا یہ شہید کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ کا سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔
صحابہ نے کہا کہ یہ سیدھا جنتی ہے، ظاہر ہے حضور کا خدمت گزار ہو، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ ایک چادر اس نے جو مال غنیمت سے چوری کی تھی وہ آگ کی اس پہ ڈال دی گئی ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کسی نے اگر ایک چھوٹی سی رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے کہ مال غنیمت میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہ اپنے گھر گیا اور وہ رسی بھی لا کے مال غنیمت میں واپس جمع کروائی، حضور کی اجازت کے بغیر یہ میں اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو سر وہ تو صحابی بھی تھا، حضور کا خدمت گزار بھی تھا، شہید بھی ہو گیا، صحابہ نے بھی اسے شہید کہہ دیا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرا اور آپ کا شہید کہنا، یا کسی قوم کا یا کسی ادارے کا یا کسی جماعت کا شہید کہنا، جس کو صحابہ شہید کہہ رہے ہوں۔ آج بھی اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں تو غیبی خبروں کا سلسلہ آئے تو پتہ چل جائے کہ کس کس کے کون کون سے شہید ہیں اور ان کے سارے کرتوت کھل جائیں۔ اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں گل کھلائے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی مرے ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں اور وہ شہید ہیں۔ یعنی مجھے میں نام نہیں لیتا، مجھے کئی علماء کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ ان کو کیوں مارا گیا ہے، ان کی حرکتیں ایسی تھیں، لوگوں نے دشمنی میں ان کو مار دیا، اور لوگ ان کے ماننے والوں کو بھی پتہ ہے، ان کے پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے وہ کہ یہ پکڑے نہ جائیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت، تو پھر لوگ شہید کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو دنیا میں کسی کو شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس پہ جھگڑنا چاہیے کہ جی میرے نزدیک چونکہ فلاں شہید نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کو رائٹ نہیں شہید کہنے کا، کہنے دیں، جو جس کو شہید کہنا چاہتا ہے کہے، جی بھر کے کہے، چونکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، چاہے وہ اوریجنل تھا یا 2 نمبر شہید تھا، اس سے فرق نہیں پڑنا۔ جب فرق پڑنا نہیں ہے تو سر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑیں؟ آپ کی کراچی کی ایک دہشت گرد تنظیم کئی سالوں تک کتنے مسلمانوں کو قتل کرتی رہی ہے، وہ شہید نہیں تھے؟ اور جب ان دہشت گردوں کو قتل کیا گیا، ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ہمارے شہداء ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب معاملات ہیں جو چل رہے ہیں۔ شہید کی ڈیفینیشن اللہ کے ہاں کون شہید ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں جب وحی کا سلسلہ رکا نہیں تھا، اس وقت بھی لوگوں کو کنفرم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اللہ کے نبی بتا نہ دیں کہ کون شہید ہے یا نہیں ہے، تو آج کون کنفرم کر سکتا ہے؟ لیکن آج چونکہ ایک مسلمان ہے جب مر جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، زلزلے کے اندر، بم بلاسٹ کے اندر، بارڈر پہ لڑتا ہوا، ٹھیک ہے آپ اسے شہید ہی کہیں، حکمی شہید، پانی میں ڈوب کے مر جائے حکمن شہید ہے، باقی اس کی یہ شہادت قبول ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا زلزلہ، ساری کر کے ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے ابھی بھی، آنکھ کھل گئی تھی، اور حالانکہ یہ جیلم شہر اسلام آباد سے ایٹ لیسٹ 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، زیادہ تباہی تو وہاں ہوئی تھی، یا اس سے بھی پرے آپ شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ گھر ہمارا اس طرح ہل رہا تھا کہ ہم سب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے کہ آج نہیں بچنا۔ میرا تو اوپر والا فرسٹ فلور والا پورشن ہے، تو مجھے ابھی بھی وہ منظر نہیں بھولتا۔ میں اور میری وائف جو ہے وہ دروازے کی وہ جو ہوتی ہے نا چگاٹ، اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ زلزلے میں سب سے سیف جگہ وہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس پر لنٹر ڈلا ہوتا ہے، اگر چھت وغیرہ گرے بھی سب سے محفوظ جگہ وہی ہے جس کے اوپر آپ کا کوئی بیم گزر رہا ہو۔ بھل یہ بھی اس وقت ہی ہے جب اللہ نے بچانا ہو، ادروائز تو کچھ نہیں ہے۔ تو 1.5 لاکھ لوگ مر گئے تھے اس زلزلے میں، شہید ہو گئے، دیوار کے نیچے دب کے مرے نا۔ کئی لوگ تھے جو روزہ رکھ کے سو ہی گئے۔ لیکن اسلام آباد میں آپ کو پتا ایک ٹاور گرا تھا جو کہ اماج گاہ تھا برائی کا، اور وہاں سے لاشیں ایسی ملی، لوگوں نے دیکھی جو برائی کے اندر مبتلا تھے۔ اب وہ بھی اس دیوار کے نیچے دب کے ہی مرے ہیں نا، حکمن وہ بھی شہید ہیں، لیکن کیا کرتے ہوئے شہید ہوئے وہ؟ تو بات یہ کہ یہ آپ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ جس طرح یوں کرنے سے کوئی شہید نہیں ہوتا نا، اس طریقے سے کوئی لیبل لگا لے داڑھی کا، پگڑی کا، اور کرتوت اس کے اندر سے شیطانوں والے ہوں، شکلیں اس کی بزرگوں والی ہوں، تو دنیا میں تو نورانی شکل ہی ہے سر۔
تو آپ اسے کہتے ہیں، بے شک کہیں کہ بہت نورانی شکل ہے، سر ہم آپ کے ساتھ ہیں، شکل نورانی ہے، لیکن یہ نورانی شکل یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ آخرت میں اس کی مٹی پلید ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا، وہ آپ کہتے رہیں۔ بلکہ ادھر ہی نہیں کرتے، آپ ذرا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اہل حدیث سے پوچھ لیں، بریلویوں سے پوچھ لیں کہ جی کتنا نورانی چہرہ ہے، تو پھر آپ کو وہ 3-4 جو دیں گے نا لمبی لمبی، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس طریقے سے الیاس قادری صاحب کے بارے میں آپ دیوبندیوں سے پوچھ لیں، شیعہ سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں کہ کتنا نورانی چہرہ ہے، جی 70 سال عمر ہے، ایک جھری بھی نہیں چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے، داڑھی کالی کر لیں تو وہ 35-40 سال کے نظر آتے ہیں، نورانی چہرہ ہے، رنگت صاف ہے، سب کچھ ہے، ظاہر ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ پچھلے 30-40 سال سے ان کا 30 سال سے تو ایٹ لیسٹ بڑا اچھا ہے، ہاتھ بھی روئی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، نورانی ماحول میں رہیں گے سر۔ آپ دیکھیں سردیوں کے اندر آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں، سردیوں میں آپ کے چہرے کی رنگت بہتر ہو جاتی ہے، گرمیوں میں تھوڑی سی کیوں؟ موسم بہتر ہو جاتا ہے، اس لیے جو سرد علاقوں کے لوگ ہیں ان کے رنگ بہت صاف ہیں، اور جو آپ گرم علاقوں کے لوگوں کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو پکے رنگ نظر آئیں گے۔ آپ ادھر یہ جنوبی پنجاب چلے جائیں، لیکن ادھر آپ گلگت چلے جائیں تو آپ چہرے دیکھیں کتنے صاف ہیں۔ تو اسی طریقے سے جنہوں نے اپنے گھروں کو گلگت بنایا ہوا ہے، یعنی وہ ایئر کنڈیشن گاڑی سے ایئر کنڈیشن کمرے میں، باتھ روموں تک میں ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں، سر ہمیں ایسے پیروں کے گھر بھی پتہ ہیں جنہوں نے باتھ روموں میں بھی لگائے ہوئے ہیں، تو سر وہ چہرہ تو خود بخود نورانی ہو جائے گا نا، اور جب شہید ہوں گے تو وہ شہادت کے بعد بھی چہرہ نورانی نظر آئے گا۔ اور پھر اتنے صاف ستھرے چہرے کو جب آپ غسل دے کے میت کو لٹایا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں جی لگتا ہے کہ انہیں اٹھ جان گے جس طرح بندہ ستا ہوتا ہے۔ تو جناب جب بندہ مرا ہوتا ہے نا اس وقت بھی اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ایک سوئے ہوئے بندے کی ہوتی ہے، چونکہ آپ نے ان لوگوں کو سوئی ہوئی حالت میں دیکھا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سوئے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے۔ ہاں فرق چیک کر سکتے ہیں آپ، عام بندہ جب سویا ہوتا ہے نا تو اس کا جسم بو نہیں چھوڑتا، لیکن یہ جو سویا ہوا ہوگا نا اس کا جسم بو چھوڑ جائے گا 1-2 دن کے اندر۔ سردیاں ہوں گی تو شاید 1.5-2 دن اور لے لے، گرمیاں ہوں گی تو 1-2 دن میں ہی ساری بزرگی کھل جائے گی۔ ہاں جی، اور اگر سائبیریا میں ہو تو آپ بے شک قیامت تک اس کی لاش باہر رکھیں اوپن، وہ اسی طریقے سے ہی رہے گی، کچھ نہیں ہونا اس کو۔ ہاں جی، تو یہ سارا ایک ڈھکوسلے ہیں شہادت کے نام کے اوپر، لیکن اس کا رزلٹ میں یہ قطعاً نہیں نکالوں گا کہ آپ لوگوں کو شہید کہنا چھوڑ دیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کہیں، یہ کسی کو منع نہ کریں۔ وہ بلکہ فضل الرحمان صاحب نے تو کہا تھا اگر امریکن کتے کو بھی مار دیں تو میں کتے کو بھی شہید کہوں گا، وہ تو اگلے لیول تک چلے گئے تھے۔ کتے کو آپ شہید نہ کہیں، انسان جو مرتا ہے کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے شہید کا لفظ بولیں۔ باقی رہ گئے جو نان مسلم ہیں وہ شہید ان معنوں میں نہیں بول رہے ہوتے، وہ اپنے اس اعتبار سے، تو ان کو بھی رائٹ ہے وہ اپنوں کو شہید کہتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں اپنا بندہ ان کا ایئر کریش میں مر جائے تو اسے کہتے ہیں شہید، دوسرے کا مر جائے تو کہتے ہیں کتے کی موت مر گیا، دیکھو جی لاش بھی نہیں لبی، کہتے ہیں نا۔ تو میں ایسے پوچھتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ کا جو مسئلہ ہوا تھا ان کا ناک کان یہ سب کچھ کاٹے گئے، اور رومن امپائرز کی جنگوں میں چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں تلا گیا تو وہ ان کی لاشوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یا طاعون کے مرض میں جو لوگ شہید ہوئے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں شام میں، فاتح شام ہیں، یرموک کے وہ فاتح ہیں، آرمی چیف تھے مسلمانوں کے۔ طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے ہیں، ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور کتنی مشکل سے انسان کی موت ہوتی ہے، لیکن صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون کے مرض میں جو مر گیا وہ شہید ہے، بشرطے کہ اس کے اعمال ٹھیک ہوئے، عقائد ٹھیک ہوئے۔ یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، پک اینڈ جوز نہیں کرنا ہوتا اپنی مرضی کا کہ ایک جز لے لیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا، آپ شوق سے جسے کہنا کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے حضور وہی شہید ہوگا جو اللہ کے حضور شہید ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟